جی آپ شروع کریں، اپنا نام بتائیں اور اپنا مدعا بتائیں۔ جی میرا نام محمد سکندر بلوچ ہے۔ تو میں یہ رنگ ساد والی مسجد میں گیا تھا قرضہ لینے کے لیے۔ تو وہاں کا جو بندہ انہوں نے بٹھایا ہوا تھا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ بھی ہم آپ کو قرضہ نہیں دے سکتے کیونکہ رنگ والا بلوچوں کو قرضہ نہیں دے رہے، ٹھیک ہے۔ پھر میں وہاں سے دل برداشتہ ہو کے واپس آ گیا۔ پھر میں نے ان کو وہیں ایک آفر کروائی تھی کہ پھر یار آپ مجھے اپنی طرف سے دے دیں، میرے سے 15 روپے پیس آپ رکھ لیں۔ تو اگلے انہوں نے کہا جی میرے پاس نہیں ہے اتنے پیسے۔ تو پھر یہ اگلے دن ایک بندے کے ساتھ آیا میرے پاس، اس نے کہا میں 3 لاکھ روپے دیتا ہوں، مجھے 30 روپے سوٹ دے دو۔ تو وہ 30 روپے سوٹ کے حساب سے اس کا میرا کاروبار شروع ہوا۔ تو پھر یہ 30 کے حساب سے بڑھتے بڑھتے 200 تک چلا گیا۔ پھر جب یہ 200 تک آ رہا ہے، میں نے کہا یار میری یہ ہمت جواب دے گی ہے، آپ اپنے پیسے واپس لیں۔ لہذا یہ میرا اس کا معاملہ کلیئر ہو گیا تھا۔ پھر میں نے اس کو سارے پیسے دے دیے، 1.5 لاکھ روپے رہ گیا تھا۔ تو انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ یار، میں نے کہا یار یہ سڑک خراب ہے، آپ کو میں نا ہر ہفتے بعد اب دوں گا پیسے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھی آپ اگر مجھے پیسے نہیں دو گے تو پھر میرے چاچو ہے رانا سرور صاحب، پھر وہی آگے آپ سے نبڑ لیں گے۔ تو پھر انہوں نے درخواست میری دے دی تھانے میں۔ تو انہوں نے پھر میں ان کے چاچو کے پاس گیا، انہوں نے چاچو کے خلاف میں بہت بھڑکایا تھا۔ جب ان کے چاچو کے پاس ہم گئے تو معاملات بالکل الٹ تھے۔ جو یہ بتا رہے تھے کہ وہ بدماش ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن وہ تو بہت اچھے انسان تھے۔ انہوں نے ہماری ان کی خدمت کی، ہمیں ویلکم کیا اچھے طریقے سے۔ پھر انہوں نے جو کہا ان کے ویلکم کے صدقے ہم نے وہی قبول کر لیا تھا۔ اچھا یار ایک بات بتاؤ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسے پیسے لے کے پر پیس ڈن پیسے دینا یہ سود ہے؟ آپ کو نہیں پتا تھا؟ نہیں، یہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ جب انہوں نے مجھے درخواست دی تھی نا میرے خلاف، وہ اے ایس آئی نے بتایا تھا کہ بھئی یہ سود ہے، لہذا یہ معاملہ ہم نہیں کر سکتے، یہ آپ یہاں سے درخواست فارغ کر کے آپ چلے جائیں یہاں سے۔ پھر آپ کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا؟ پھر مجھے احساس ہوا، پھر میں نے اس کے بعد کبھی بھی اس سے ایسی کوئی رابطہ بھی نہیں کیا۔ اور میں اس کے پیسے بس وہ جو ان کے چاچو نے کہا تھا، جب ان کے چاچو کے پاس گئے تھے پھر اسی حساب سے میں نے ان کو پیسے دے دیے۔ نہیں، یہ تو وہ رنگ والی مسجد ہے، وہ جان جی باؤ احمد صاحب جو ہیں انہوں نے یہ سسٹم بنایا ہوا ہے کہ لوگوں کو قرضہ دو اور اس پہ نہ نفع نہ نقصان کی بنیاد پہ قسطوں میں پیسے واپس لو، اور غریبوں کی امداد کے لیے انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو میرا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں کبھی گیا ہوں نہ مجھے کوئی پتہ ہے، یہ تو پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا۔ تو یہ آپ کے علاوہ اور لوگوں کو بھی ایسے پیسے دے کے اور فکس اس پہ سود لیتے ہیں؟ جی یہ سب کو پیسے دیتے ہیں، ان کے سب کے درخواستیں اکٹھے کرتے ہیں اور چند لوگوں کو دیتے ہیں، سب کو نہیں دیتے۔ اچھا، جتنی درخواستیں آتی ہیں اس سے ان کے آپ سمجھ لے کے بھی 6-7 بندوں کو دیتے ہیں، باقی یہ پیسے اپنے مارکیٹ میں کاروبار کو پھیلاتا ہے۔ پھر جب ان کے کوئی پیسہ نہ واپس ہے، پھر یہ یوز کرتا ہے رانا سرور کا نام کہ بھی یہ رانا سرور کو میں بلاؤں گا تو پھر آپ کو بتا دے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ہر بندے کو ایک ڈراوا دیتا ہے کہ بھی رانا سرور یہ کر دے گا وہ کر دے گا۔ تو وہ بندے عزت کرتے ہیں، وہ اس کو ان کے دے دیتے ہیں کہ یار چلو کوئی بات نہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، ان کے آنے سے پہلے اس کو کلیئر کر دے۔ اور کئی بندوں کے ساتھ اس نے ظلم بھی کیے، زیادتی کی ہے، بدتمیزی کی ہے۔ نہیں تو آپ لوگوں نے کبھی دیکھا رانا سرور کو کہ اس نے علاقے میں کبھی کسی سے زیادتی کی ہو؟ نہیں، رانا سرور کو ہم نے ایمانداری والی بات، جب انہوں نے مجھے پہلی دفعہ بلایا تھا اپنے آفس میں، زندگی میں پہلی دفعہ میں ان سے ملاقات کی ہے۔ باقی وہ میں ان کو اپنے محلے میں بھی نہیں دیکھتا کہ بھی وہ پھرتے گلی محلے میں پھرتے ہوں، ایسا کوئی چکر بھی نہیں ہے۔ جب ملے ہیں پھر آپ کو کیا لگا کہ وہ بدماش ہے یا کس طرح کی؟ جب میں ان سے ملا ہوں، جو انہوں نے ہمیں اس کی تصویر دکھائی تھی کہ بھئی وہ بدماش ہیں، بندوں کو ایسے کر دیتے ہیں ایسے کر دیتے ہیں، لیکن وہ بالکل اس کے اپوزٹ تھے کہ بھی وہ نرم لہجہ، پیار سے بات کرنا اور آئے ہوئے مہمان کی خدمت کرنا، یہ ان کا ہم نے وتیرہ دیکھا ہے۔ ایمانداری والی بات ہے یہ۔ تو آپ کے علاقے میں یا باقی لوگوں نے کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے، تو
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے جو ہیڈ ہے پیچھے بابو جی ہیں، کیا ان کو نہیں پتا ہوگا کہ میرے علاقے میں یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، میرے خیال سے ان کو پتہ نہیں ہوگا، اور میرے خیال سے وہ رانا سرور صاحب کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ان کے نام سے یہ اتنا کاروبار چلا رہا ہے اور یہ سارا کام چلا رہا ہے۔ ان کے باہو کے پیسے جو پھنسے ہوئے پیسے ہیں وہ بھی رانا سرور کے نام سے نکلوا رہا ہے، اور اپنے کاروبار کے پیسے وہ بھی رانا سرور کے نام سے نکلوا رہا ہے، اور بندے رانا سرور کی عزت کر کے وہ اس کو پیسے دے رہے ہیں۔ اس بندے کا نام کیا ہے جس سے یہ آپ سر اس بندے کا نام، وہ مسجد میں جب گئے تھے نا ہم، وہ ایک رانا حذیفہ ہے، اس کے پاس ہم گئے تھے، اس نے یہ ساری ہم سے یہ ڈیل وغیرہ کی تھی، اور ان کے چاچو ہیں وہ۔ مسجد میں تو ایک ٹیم بنی ہوئی ہے، میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا نہیں، لیکن کمیٹی ایک بنی ہوئی ہے، وہ سارا پروسیس کرتی ہے، لوگوں سے کاغذات لیتی ہے، شناختی کارڈ لیتے ہیں، پتہ نہیں کچھ اس طرح کا کوئی پروسیس کر کے پھر قرضہ دیتے ہیں۔ سر بالکل ایسی بات ہے، لیکن جو ہے نا یہ بااثر بندوں کو دیتے ہیں، جو غریب ہے ان کو نہیں ملتے، سیدھی بات ہے۔ درخواستیں لیتے ہیں ان سے۔ درخواستیں لیتے ہیں، ان سے درخواستیں ضرور لیتے ہیں، جیسے کہ چند ایک بندے میرے پاس ہیں، وہ کہتے بھی ہمارا آپ جن کے اس کے دوست ہیں، اس نے ہمیں آپ کی طرف بھیجا کہ آپ جو ہے نا ضمانت دے دیں، ٹھیک ہے، تو دیتا وہ پھر بھی نہیں، وہ ضمانت اچھا، ضمانت بھی لے لینی ہے، کاغذات بھی لے لینے ہیں، پیسے نہیں دینے۔ بعد میں پیسے نہیں دینے، اس کا مطلب کہ یہ کاغذات لے کے سارا ابھی کچھ لے جیسے- کے پیسے وہاں سے ایشو کر لیتے ہیں اور اسے خود استعمال کرتے ہیں آپ کے مطابق۔ جی جی، آپ کی معلومات یہ ہے کہ وہ خود استعمال وہ کرتے خود ہیں، استعمال کرتے لوگوں کے ایک نام پہ غریب پیسے بندے کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں، جیسے کہ اس نے مجھے 6 لاکھ روپے دیے، کسی کو 3 لاکھ روپے دے رہا ہے، کسی کو 4 لاکھ روپے دے رہا ہے، کسی کو 10 لاکھ روپے دے رہا ہے۔ اتنے پیسے اس کے پاس سے آئے کہاں سے؟ یہ تو غریب بندہ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، ہمارے جو سربراہ ہاشم بلوچ صاحب، ان کے بڑے بڑے لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں، چھوٹے طبقے کو نہیں دیتے۔ ان کی ہمیں تصویریں دکھا رہے ہیں، یہ دیکھو میں نے، یہ دیکھو آپ کے ہاشم بلوچ کو بھی قرضہ دیا ہے جی، یہ دیکھیں میں نے اس کی تصویریں نکالی ہیں۔ نہیں، یہ تو ہم نے سنا ہوا ہے کہ نا جو بالکل غریب لوگ ہیں، آپ کہہ رہے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو دیتے ہیں، اور نیچے والے لوگوں کے کاغذات لے کے، ضامن لے کے، پروسیس مکمل کر کے بعد میں انکار کر دیتے بعد میں کہتے ہیں جی باؤ نہیں مانے، باؤ نے جی بلوچ لکھ کے نا اس پہ کاٹا لگا دیا، وہ آپ حالانکہ سے ہاشم بلوچ وغیرہ کو دیے بھی ہوئے ہیں۔ دیے بھی ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ظفر نام کا لڑکا ہے، عید والے دن بدتمیزی سے اس نے اس کو بکرا کھو لیا تھا کہ میں بڑی عید پہ؟ بڑی عید پہ کہ بھی تو پیسے نہیں دینے، میں تیرے بکرا لے جانا، نہیں تو میں تیرے جگہ تے قبضہ کر لینا، تینوں پتہ نہیں میں رانے سرور دا بھتیجا ہوں۔ ایسی دھمکی لگا کے نکل جاتا۔ یہ ساری باتیں، یہ بندے بھی موجود ہیں جن کو اس نے دھمکی لگائی ہے، یہ بندے سارے میرے پاس ہیں، سب نے یہی کہا کہ آپ جاؤ باؤ کو بتاؤ، لیکن میں نے یہ نہیں مناسب سمجھا کہ میں اس کو جا کے بتاؤں کہ بھی اس کا طرف اس نے مجھ پہ درخواست دے دی۔ حق سا چلا پاکی ذات ہے، ایک دن خود دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا۔ اچھا، یہ جو آپ نے بیان دیا ہے، یہ کسی کے اکسانے پہ، کسی کے بہکانے پہ، یا کسی کے ڈرانے پہ، یا کسی کے دباؤ میں، یا اپنی مرضی سے دیا ہے، یہ حلفاً آپ نے بتانا ہے؟ میں نے نہ کسی کے دباؤ پہ دیا ہے، جو میرے ساتھ ہوا ہے ایمانداری والی بات ہے، میں نے وہی یہ بیان کیا ہوا ہے جو میرے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک وہ بادیگر ہے، کامران نام کا لڑکا ہے، اس نے ایک چاند گاڑی بھی انہوں نے دی ہے، وہ بھی میرے پاس آیا تھا۔ نہیں، چاند گاڑی کیا مطلب؟ یہ چاند گاڑی دے کے اس کا کیا کرتے ہیں؟ چاند گاڑی اس نے دی ہے اس کو، 10,000 روپے مہینہ اس سے لیا بھی ہے، اس سے قسطیں لی؟ اس سے قسطیں لیے۔ پھر جب اس نے ساری قسطیں دے دی، جو چاند گاڑی والے تھے نا، وہ اس کی چاند گاڑی کھو کر لے گئے، اس سے چھین کے لے گئے۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قسطیں ہی نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاند گاڑی تو انہوں نے اپنی قیمت خرید کے دینی ہوتی ہاں ہے جی، اور خود قسطیں لینی ہیں، ہاں جی، پیچھے قسطوں سے قسطوں پہ لیا، لے کے آگے دے آگے دی، دی، قسطیں خود رکھ لی، ہاں جی، اور پیچھے والے جب اس کی قسطیں کلیئر ہو گئی تو پیچھے والے چاند گاڑی چھین کے وہ لے گئے، تو وہ بندہ ان کو قسطوں میں سارے پیسے دے چکا ہے۔ دے چکا ہے۔ اور آپ مزے کی بات کہ بھی آخر جو چاند گاڑی اس نے دی ہے، باؤ سے پیسے نکلوا کے چاند گاڑی دینی تھی اس کی، وہ بھی اس نے قسطوں پہ لیے، وہ پیسے بھی اس نے خود رکھے، میرا اندازہ ہے۔ اچھا، چلو انشاءاللہ تعالی
آر جی ایس ترجمان ٹی وی اس پہ انویسٹیگیشن کر رہا ہے اور ہم پورے حقائق پہ پہنچیں گے اور سچائی پہ پہنچیں گے. اور یہ جو چیریٹی کے نام پہ یہاں ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ 2-3-4 دن میں مکمل پروف اور ثبوت کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ میرے علاقے میں جتنے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے زیادتی ہوئی ہے ان کا ازالہ ہو اور جس کا حق مارا گیا ہے اس ہر ایک کو اس کا حق واپس ملے. ہم تو پورے علاقے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ علاقے کے اندر غربت کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان باتوں سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ یہ غربت کم کرنے کی بجائے لوگوں کو مزید غریب کیا جا رہا ہے. بے شک ایسی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اگر آپ کو کسی جگہ پہ بھی یہ بات کرنی پڑے تو آپ ود پروف حلفاً یہ بات کریں گے؟ میں کروں گا. جب مجھے باؤ کے سامنے بھی کریں تھانے میں بھی لے کر جا کریں گے میں کروں گا. کسی عدالت میں گواہی دینی پڑے میں کروں گا, عدالت میں بھی جاؤں گا. چلو بہت مہربانی, اللہ جو ہے خیر.